السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اس کھیل کے حوالے سے جس میں ہمارے کھلاڑیوں نے ایک عرصے تک پوری دنیا پر حکمرانی کی، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور اس وقت وسائل نہیں تھے لیکن اتنی کامیابیاں پاکستان نے حاصل کی کہ آج بھی جو وہ کھیل کھیلتے ہیں، میں اسکواش کی بات کر رہا ہوں، اسکواش جو آج بھی کھیلتے ہیں، ہمارے کھلاڑیوں کے کارنامے، ہمارے کھلاڑیوں کے جو عالمی ریکارڈز ہیں وہ آج بھی کھیلنے والوں کے لیے ایک چیلنج ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جانشیر خان کے بعد ہم غائب ہو گئے۔ جانشیر خان سے پہلے تک اور جانشیر خان تک پاکستان کا اسکواش میں بہت نام تھا، نام آج بھی ہے، لیکن آج وہ نام اس لحاظ سے نہیں لیا جاتا جس طرح سے جب یہ کھلاڑی کھیل رہے تھے تو لیا جاتا تھا۔ پاکستان میں اسکواش زوال پذیر کیوں ہے؟ پاکستان کی اسکواش کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ پاکستان کس طرح سے دوبارہ بین الاقوامی سطح پر اپنا کھویا ہوا مقام اور اعزازات جو ہیں وہ واپس لا سکتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابق عالمی نمبر 1 جہانگیر خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ پریزیڈنٹ ہیں پنجاب اسکواش ایسوسی ایشن کے۔ السلام علیکم جی ملک صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ خان صاحب، JK1 JK2 اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو بھی پہلے چیمپئنز آئے ہیں وہ تو خیر اپنی مدد آپ خود آئے ہیں، ٹھیک، کیونکہ اس وقت بھی کوئی پروگرامز وغیرہ نہیں تھے۔ جو بھی پلیئرز بنے یا چیمپئن لیول تک گئے ہیں، یا تو ان کی فادر کی طرف سے سپورٹ، فیملی کی سپورٹ، اور اپنی محنت ایک ہوتی تھی، اپنا ایک جذبہ ہوتا تھا۔ تو اس وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیسلٹیز کے حساب سے 0 پہ تھے بالکل، ٹھیک، مگر ماشاءاللہ جس طرح ان کی خواہشات تھی یا جس طرح ان کا ایک جذبہ ہوتا تھا، اس مقام پہ پہنچنے کے لیے اس میں کافی محنت کی ہیں، ٹھیک، جو آج ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ 97 کے بعد، جانشیر کے بعد، جو ہمیں ایک مقام کو برقرار رکھنا چاہیے تھا یا اس کو کنٹینیو جس طرح چلنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ گورنمنٹ لیول پہ بھی کہہ سکتے ہیں، فیڈریشن لیول پہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے باقاعدہ اکیڈمیز ہونی چاہیے تھی، کوچنگ پروگرامز ہونے چاہیے تھے، اور جو نئے بچے آ رہے تھے اس کو آلریڈی اس پائپ لائن میں لانا چاہیے تھا کہ جب ہم کھیل رہے تھے، ٹھیک۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، اور جب سڈنلی یہ چیز رکی تو ساری چیز ڈاؤن فال کی طرف چلی گئی ہیں۔ اور آج 14 سال ہو گیا ہے، رینکنگ کے حساب سے ہم جو چیز ہم نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ آپ 22ویں نمبر پہ ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ پہ آ سکتے ہیں، اور رینکنگ کے حساب سے آپ 30 نمبر سے بھی پیچھے چلے جائیں، جہاں ایک وقت تھا کہ ٹاپ 10 کے اندر ہم 8 لڑکے ہوتے تھے۔ ٹھیک، تو یہ ساری غفلت میں کہتا ہوں کہ فیڈریشنز پہ بھی ہیں، پلیئرز کے پر بھی ہیں، یہ دونوں جتنی بھی اس وقت انوالومنٹ جن کی بھی ہے وہ سب اپنی جگہ پہ قصوروار ہیں، ٹھیک ہے، جو اس پہ صحیح معنوں میں جو کام نہیں ہو جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ اچھا خان صاحب، 2-3 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک تو اکیڈمیز ہونی چاہیے تھی، کوئی پلاننگ نہیں تھی، اور اس کے بعد فیڈریشن بھی ذمہ دار ہے، حکومت بھی ذمہ دار ہے، کھلاڑی بھی ذمہ دار ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ کوچنگ آپ کے دور میں بھی اور آج کے دور میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اسکواش بدلی ہے اور کھلاڑیوں کی وسائل کا آپ نے ذکر کیا، اس وقت نہیں تھے، آج بہت زیادہ ہیں، لیکن مسائل ہیں، وسائل کے ساتھ ساتھ مسائل اس سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت کوچنگ کے دیکھو نا پروگرام جس طرح تھا، میں اپنے فیملیز میں جیسے میرے فادر تھے آلریڈی بینگ اے ورلڈ چیمپئن، تو مجھے کوئی اسی چیز کی پرابلم نہیں ہوئی۔ میں نے شروع سے ان سے تربیت حاصل کی، پھر بعد میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، پھر کزن کے ساتھ، تو وہ ایک، مگر اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوچنگ کا رول اپنی جگہ پہ ہے، مگر پلیئر کی اپنی ایک محنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اس وقت میرا اپنا خیال تھا کہ جو میں نے کرنا تھا یا جس طرح جس پوزیشن میں مجھے پہنچنا تھا، اس کے لیے میں 8-8 گھنٹے ٹریننگ کرتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے پلیئر شاید اس کے آدھے بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی، دیکھیں کمبینیشن ہوتی ہے کوچ، پلیئر، اور پھر اس کو آپ کس طرح لے کے چلتے ہیں، ٹھیک، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی آپ پاس کے چیمپئن دیکھیں گے، پاکستان 30 سال برٹش اوپن چیمپئن رہا ہے، ٹھیک، کوئی اسمال پیریڈ نہیں ہے۔ میرے خیال سے کسی بھی گیم کی ہسٹری آپ اٹھا لیں گے چاہے دنیا کی ہے، تو اس میں کسی بھی ملک نے اتنا زیادہ عرصہ ڈومینیٹ نہیں کیا، بالکل، مگر جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ آج تک فائدہ اٹھایا نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ چیز کسی اور ملک نے حاصل کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں یہ ایک قسم سے، اگر اکیڈمی نہیں ہوتی تو کورس کی بے تاشا ہوتے، ٹھیک، کوچنگ پروگرام بے تاشا ہوتے، اور فنڈز کے لحاظ سے گورنمنٹ کی کافی بڑی سپورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ سے بھی وہ سپورٹ نہیں ملی جس طرح ملنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ملک صاحب، ذکر کیا ہے خان صاحب نے کہ فیڈریشن
کا بھی اس میں کردار ہے. آپ بھی فیڈریشن کے نمائندے ہیں, آپ پنجاب کو چلا رہے ہیں اور ملک کا 62% اس کے آپ حکمران ہیں اسکواش کے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو اسکواش کا مقام رہا ہے اور جو پاکستان نے عزت پوری دنیا میں کمائی, وہ ایک بینچ مارک تھا اور ایک کمال تھی. اور میں ابھی ان کو کہہ رہا تھا کہ ایک ملک کی ڈیولپمنٹ, ایک ملک کا پروگریس اس کے سپورٹ سے نظر آتا ہے. ٹھیک. جتنے آپ سپورٹس میں کامیاب ہوں گے اتنے آپ دنیا میں ملک میں کامیاب ہوں گے. ایک وقت تھا کہ یو ایس ایس آر اور یو ایس کا مقابلہ تھا, 2 سپر پاورز تھیں. اب چائنا جس طرح ڈیولپ کی ہے, تو ہمارا ایک لٹمس ٹیسٹ جو ایک قوم کا ہوتا ہے وہ سپورٹ سے پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ تھے, ہم ہاکی میں بھی تھے, اسکواش میں بھی تھے, اور سپورٹس میں بھی ہم آگے چل رہے تھے. ایک انفارچونیٹلی ایک لو ٹرینڈ آ گیا ہے. قوموں میں اوپر نیچے آتی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری قوم میں پوٹینشیل ہے, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, لیکن کچھ برا وقت لگتا ہے آیا ہوا ہے اسپورٹس پہ. اچھا. اور میں ایز پریزیڈنٹ پنجاب اسکواش بڑا ہی کانفیڈنٹ ہوں کہ تھوڑا سا اگر ہم چینلائز اپنے بچوں کو, اپنے جو یوتھ ہے اس کو کر دیں, تو بالکل جو انہوں نے بینچ مارک چھوڑا ہے, جو انہوں نے سٹینڈرڈز چھوڑے ہیں, وہ ہمارے بچوں میں بالکل شوق بھی ہے. اور ان جیسے انسپائرنگ پرسنالٹیز جو ہیں, دیکھیں آج ان کو لاہور بلا کے, پنجاب اسکواش بلا کے, عام طور پہ اسکواش یا پشاور کی رہی ہے یا ان کی وجہ سے کراچی میں ایکٹیویٹیز رہی ہیں. ٹھیک. لاہور میں, پنجاب میں اسکواش کا وہ مقام نہیں رہا. لیکن یہاں میں ضرور کہوں گا کہ اب اگر اسکواش چل رہی ہے تو لاہور کا بھی ایک بہت بڑا اور پنجاب کا بھی اسکواش میں ایک بہت بڑا حصہ ہے. ٹھیک. اور مجھے اب پورے 3 سال ہو گئے ہیں پریزیڈنٹ پنجاب اسکواش بنے ہوئے, اور یہ 4 سال کی ٹرم ہے, 1 سال اب رہ گیا ہے. ان 3 سالوں میں سب سے پہلے ہر زونل لیول پہ اسکواش کو آرگنائز کیا, وہاں الیکشنز کروائے, پہلے جو لوگ انٹرسٹڈ تھے ان کو لے کے آئے, پھر اس کے بعد ایک ینگ یوتھ ٹیلنٹ کو ہنٹ کیا, کمپٹیشنز کروائیں, کیمپس کروائے. تو ایک اچھا خاصا میں بڑا پازیٹیولی فیل کرتا ہوں کہ پنجاب, جہاں آپ یہاں بیٹھے ہیں پنجاب اسکواش کمپلیکس میں, یہ جہانگیر صاحب جب آئے تھے کبھی تو جو حال تھے, اور آج دیکھ رہے ہیں جتنی ہم کر سکتے تھے انفراسٹرکچر وہ دے دیا. انٹرنیشنل لیول کے اسکواش کورٹس یہاں بنا دیے ہیں. جہاں تک جو کچھ کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. بڑی سخت مطلب ہے کہ کوئی اسکواش کو اسپانسر کرنے کے لیے نہیں تیار. میں بالکل گلا شکوہ کروں گا. وزیر اعظم صاحب نے مہربانی کی, 20 ملین دیا, جس کو ہم نے بڑا پازیٹیولی اس کو چلایا ہے, اس کو یہاں کر رہے ہیں. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر سے اسپانسرشپس آنی چاہیے, جس طرح سے فورتھ رائٹ عام پبلک سے سپورٹس کو آنا چاہیے, وہ مجھے پچھلے 3 سال جتنی انکریجمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. لیکن ہم بالکل ہمت نہیں آ رہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پہ جو پنجاب کے کچھ ینگ بچے اور بچیاں ہیں, ان میں بڑا پوٹینشیل ہے. ان کو ابھی انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں مل رہا. ٹھیک. باہر سے ٹیمیں نہیں آتی, ہمارے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دیں, تاکہ اگر ایک آپ نے ورلڈ چیمپئن بنانا ہے تو اس نے خوب سے خوب بہتر لوگوں سے کھیلنا ہے تو بننا ضروری ہے. اچھا خان صاحب, اسپانسرز کی بات کی ہے انہوں نے. آپ کے دور میں کھلاڑیوں کو بڑی اچھی اچھی نوکریاں ملتی تھیں اور ادارے ان کے پیچھے ہوتے تھے, 1 نہیں 2 3 ادارے, ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ کھلاڑی ہمارے ہاں جو ہیں ہمارے ادارے کی نمائندگی کریں. آج ویسی صورتحال نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں یہ ہمارے پاس پلس پوائنٹ ضرور ہوتا تھا اس وقت, کیونکہ اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی اسی ذہن کے تھے کہ جو ملک کے لیے اور پلس سپورٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے پلیئروں کی اس طرح کی سپورٹ کرتے تھے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی پلیئر جس فیلڈ میں بھی جاتا ہے اپنے حساب سے, اس کا ایک 10 سال 15 سال کا کیریئر ہوتا ہے, اور وہ کیریئر ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے, وہ گیمبل کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور اگر اس کا فیوچر سیف نہ ہو, سیکیور نہ ہو, کیونکہ آفٹر آل اس کی فیملی بھی ہے, اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر وہ 15 سال ادھر لگا دے تو اس کے بعد اس کو کسی نے نہیں پوچھنا ہے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جتنے بھی ہمارے بینکس ہیں یا ایئر لائنس ہیں, ان کو چاہیے کہ اسی طرح کے پروگرامز کو دوبارہ لے کر آئیں
ایک سپورٹ کریں, کیونکہ یہ جب تک ان کی سیکیورٹی نہیں ملتی پلیئر کبھی اس پہ پورا 100% نہیں اترتا. اس دور میں کیوں زیادہ؟ اس وقت کے دور میں میں خیال ہوں ایڈمنسٹریٹر ایسے تھے کہ ان کو ان کے ادارے بھی ماشاءاللہ ایک پیک پہ ہوتے تھے, ٹاپ پہ جا رہے ہوتے تھے, اور پلس جتنے بھی پلیئر جو کھیل رہے ہوتے تھے ان کی اور ایڈمنسٹریٹر کی اتنی اچھی کمبینیشن تھی آپس میں کہ گیو اینڈ ٹیک تھا. ٹھیک ہے. اور وہ ملک کا اس میں بینیفٹ ملتا تھا. ٹھیک ہے. اب جس میں جیسے ہم لوگ پی آئی کے دور میں آئے ہیں اور پی آئی میں ہم کو نور خان نے رکھا تھا, ساری سپورٹ جو فیسلٹیز چاہیے ہوتی تھی کہ وہ ہم کو وہاں سے ملتی رہی, اور ہمارا کام ہوتا تھا کہ اس کو ڈیلیور کرنا جو بہتر سے بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں ان کے دور میں ہاکی کے اندر, کرکٹ کے اندر, سارے دور میں یہ ساری چیزیں اوپر گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ایسے ہی مل جاتی تھی, مگر اس ٹائم کے پلیئرز بھی ایک لیول رکھتے تھے. ٹھیک. ورلڈ لیول پہ ہوتے تھے تو ظاہری بات ہے اسپانسر بھی اسی کو دیکھ کے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل وہ چیز نہیں ملتی ہے کہ پلیئروں کو بھی چاہیے کہ اپنا وہ لیول ایک منوائیں, تو میرے خیال سے ساری چیزیں کھلیں گی. اچھا, اس پہ دوبارہ آئیں گے. ملک صاحب, یہ جو بات کی ہے خان صاحب نے کہ جو اس وقت کا آرگنائزر تھا اور کھلاڑی تھا اس کا آپس میں بڑا گہرا اور قریبی تعلق ہوتا تھا, آج آپ لوگ کھلاڑیوں سے دور ہیں؟ کھلاڑیوں سے دور تو نہیں, بٹ جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپانسرز کا وہ لیول آف سپانسرز نہیں ہے. اب زرعی ترقیاتی بینک تھا, چوہے زکات صاحب, وہ اب کرکٹ میں جا کے تو پورا اپنا کر رہے ہیں, بٹ جب وہ تھے زرعی ترقیاتی بینک کے اس وقت وہ اسکواش کے کچھ پلیئرز کو سپانسر کر رہے تھے, کچھ مہربانی کر رہے تھے. اسی طرح وابڈا ہے, اور ہماری جان لاہور کی جو یہ بڑی بڑی ہیں آرگنائزیشنز, یہ حکومت ہی صرف نہیں بلکہ ملٹی نیشنلز بھی اور جو دوسرے ہیں بڑے بڑے ادارے, ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. اور بالکل یہ جو ہمارے سٹارز ہیں, میرا خیال ہے جی بالکل ان کو ہمیں آئیڈلائز کرنا چاہیے, ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ان کو ہم نے یہاں اس اسکواش کمپلیکس میں ایک پورا اوپر ویڈیو روم بنایا ہے تاکہ پرانی فلمیں جو ہیں, جو ٹیکنیکس ہیں وہ دکھائی جا سکیں. پورا ایک کانفرنس روم بنایا ہے ہم نے اسی اسکواش کمپلیکس میں, پورا ایک جم بنایا ہے تاکہ صرف ایک طرف اسکواش ہی نہیں بلکہ فزیکلی ان کو پراپرلی صبح سے آؤٹ سائڈ فیلڈ ٹریننگ بھی اپنا یہاں جم میں بھی اور پھر اسکواش میں بھی. بیکاز اب تو گیم اتنی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے اور اتنی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے ایٹ نیشنل لیول. آپ کو ٹیکنیک, فزیک, سائیکولوجیکلی آپ کو ایک اپنے اوپر رکھنا. اور میں کہوں گا جی کہ اگر آپ نے ایک فیوچر چیمپئن بنانا ہے تو آپ نے ایک 9-10 سال کی عمر سے ایک بچی کو گروم کرنا ہے, اور اس کو جب آپ گروم کریں گے اور آپ اس کو اتنی کانفیڈنس دیں گے تو پھر ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے کہ کوئی عالمی چیمپئن پاکستان کے پاس نہیں آیا. آپ کو اب بھی کوئی ایسا کام نظر آتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں کوئی ایک عالمی چیمپئن یا پھر کوئی ہم کم از کم دوبارہ دنیا کی نظر میں آنا شروع ہو جائیں گے؟ کچھ ایسا کام نظر آتا ہے؟ ٹیلنٹ کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں, اور ٹیلنٹ ہر فیلڈ میں ہمارے پاس بہت ہے. بشرطے کہ جس طرح کی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک. جیسے کہ 10 سال کی عمر سے 12 سال کی عمر سے آپ ایک بچے کو لیتے ہیں, اس کو گروم کریں, مگر اس کی جو ٹریننگ ہے, جو ڈسپلن ہے, یہ ساری چیز اس وقت سے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. کیونکہ ایک 5 سال 7 سال کا پیریڈ ہوتا ہے, اسی میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کس لیول پہ جا سکتا ہے اور کتنی حد تک یہ ٹریننگ کر سکتا ہے. ٹھیک. اور یہ ہمارے پاس ٹیلنٹ, میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ٹیلنٹ میں جونیئر میں بھی دیکھتا ہوں, میں سینئر میں بھی دیکھتا ہوں, ٹیلنٹ تو بہت ہے, مگر ٹیلنٹ صرف چیمپئن نہیں بن جاتا خود ہی. ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کو پھر بھی محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک. جو ایک اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ جب پورا نہیں کریں گے تو ٹیلنٹ صرف آپ دیکھتے رہیں گے, مگر ٹیلنٹ کو صحیح یوٹیلائز کرنا وہ سب سے بڑا کام ہے. اچھا, ڈسپلن کی آپ نے بات کی ہے, کوئی اپنے جب آپ کھیلتے تھے اس وقت کی کوئی ایسی بات جو ڈسپلن میں آتی ہو اور آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو قربانی دی ہو کہ کھیل اس کی اجازت نہیں دیتا؟ دیکھیں, اس میں جب آپ سیریس پروفیشنل لیول پہ کھیل رہے ہوتے ہیں یا آپ جب بھی آ رہے ہوتے ہیں اس لیول پہ, یہ ساری چیزیں ایک پروگرام کے تحت آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ ودن آرمی میں ہوتے ہیں یا ودن ایک کیمپ میں ہوتے ہیں, ٹھیک, اس کا ایک اپنا رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں, وہ آپ کو اس کے تحت چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ صرف آپ نے آج 6 گھنٹے ٹریننگ کر لی اور اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں. ٹھیک. اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو آج کے لڑکے کر بھی لیتے ہیں اس کو سنبھالنا نہیں جانتے. ٹھیک.
یہ سنبھالنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک دن کا کام نہیں ہوتا ہے، آپ کو مہینوں اسی طرح ٹریننگ میں چلنا ہوتا ہے، سالوں میں اس طرح چلنا ہوتا ہے، اور ایک ڈسپلن کے حساب سے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کافی سیکریفائزنگ ہوتی ہے. آپ اگر اپنی وشز کو کافی سیکریفائز کرنا جانتے ہیں تو پھر آپ کچھ چیز اچیو بھی کرنا جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے عالمی چیمپئن بننا ہے تو پھر خواہشات کو ایک سائڈ رکھنا پڑے گا. اچھا ملک صاحب، جو ذکر خان صاحب کا ہے کہ فیڈریشن کا بھی بڑا اہم کردار ہے کھلاڑی بنانے میں، اور اگر پاکستان میں آج اسکواش جو ہے وہ زوال پذیر ہے تو اس میں فیڈریشن کا کردار ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کتنی آپ کی بات چیت ہوتی ہے پاکستان اسکواش فیڈریشن کے لوگوں سے، اور وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کو، پاکستان کو دوبارہ اوپر لانے کے لیے؟ جو پاکستان اسکواش فیڈریشن ہے وہ ایئر فورس کی ایک پرسنل ایک ان کی رسپانسبلٹی انہوں نے بنا لی ہے. ایک وقت تھا جب نور خان تھے اور ایئر فورس کا ایک بڑا اچھا رول تھا. اب ٹوٹلی ایئر فورس کے پاس فیڈریشن ہے، اور جو پروونشل ایسوسیشنز ہیں وہ جو لیول آف سپورٹ ایکسپیکٹ کرتی ہیں فیڈریشن سے وہ نہیں ہے، اور وجہ نہ ہونے کی آف کورس ریسورسز ہیں. صوبائی ایسوسیشنیں کیا توقع کرتی ہیں فیڈریشن سے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو اپ کمنگ بچے ہیں ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو، اور اس کے لیے ان کو باہر سٹی میں آ کے ان کے ساتھ پلے کریں، ان سے بہتر پلیئر ان سے پلے کریں، ان کو اپرچونیٹیز ملیں، باہر جا کے پلے کریں. وہاں ایک فیڈریشن کا بہت بڑا رول ہے. آپ سندھ میں بیٹھے ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہیں، بلوچستان میں بیٹھے ہیں، ان کا وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا وہ لنک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور ہماری فیڈریشن کا یہ کام ہے کہ وہ سپورٹ بھی کریں. حال یہ ہے کہ پنجاب نے 3 کیمپس جو نیشنل کیمپس تھے فیڈریشن کے، ہم نے یہاں ان کو کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر فیڈریشن نہیں کر سکتی تو ہم ان کو سپورٹ کر لیں، لیکن ہمیں بہت زیادہ توقعات فیڈریشن سے ہیں، بیکاز پانی نیچے سے اوپر جا رہا ہے، اوپر سے نیچے نہیں آ رہا. تو ہم پنجاب میں تو 3 ان کے جو تھے کیمپس انٹرنیشنل، ہم اپنے پروونشل کیمپس کرواتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے زونل کیمپس تو چلتے رہتے ہیں. اور یہاں ایک چھوٹی سی اکیڈمی بھی ہے، گوگی علاؤدین جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور بڑا اچھا خاصا ہے کام. اور انٹر زونل، انٹر ڈسٹرکٹ بہت سارے میچز بھی، تاکہ لوسٹ لیول سے ہم کلب لیول سے شروع کر کے کچھ نئی جدید طریقوں سے اسکواش کو امپروو کیا جائے. اور اس میں لوگوں کو جتنی فیسلٹیز ہیں ہم نے پنجاب میں ان کو پورا ایک دیکھا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے سارا جا کے چیک کیا ہے کس لیول کی فیسلٹیز ہیں، ان کو دیکھا ہے. اور چاہے وہ پنجاب اسکواش کے دائرے میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اور ان کو ایک پورے مکس میں جوائن کیا، تاکہ اگر فوج کی فیسلٹیز ہیں اور محکموں کی فیسلٹیز ہیں، اسکولوں کی فیسلٹیز ہیں، ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا جائے. وہاں میچز ہوں، وہ ہمارے یہاں پنجاب اسکواش آ کے میچز کریں، تاکہ ایک انوالومنٹ ہو جائے سب کی. اچھا خان صاحب، آپ نے ایڈمنسٹریٹر کی بات کی اور آپ کا بڑا زور بھی ہے اس کے اوپر کہ ایک اچھا آرگنائزر جو ہوتا ہے اس کا کھلاڑی سے بڑا اچھا رشتہ ہوتا ہے. نور خان صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے. نور خان صاحب میں کیا خاص چیز تھی جو کھلاڑیوں کو متحرک رکھتی تھی بہتر سے بہتر پرفارم کرنے میں؟ دیکھیں، نور خان صاحب میں سب سے بڑی بات تھی کہ ہر پلیئر کو ایک تھا کہ جب بھی کوئی اس کو ریکوائرمنٹ ہوتی تھی یا کوئی بھی چیز کو چاہیے ہوتی تھی، نور خان صاحب کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے تھے. اس نے ہمیشہ ہر پلیئر کو یہ انسٹرکٹ دی تھی کہ چاہے وہ آدھی رات کا ٹائم کیوں نہ ہو. ٹھیک. اور یہ اس کی خود میں اگزامپل ہوں، میں نے یہ کر کے دکھایا ہے اور یہ ان کا رسپانس ملا ہے مجھے. اچھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب پلیئر بعض اوقات کس مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ اگر اس کو سپورٹ نہ ملے تو کافی ڈسارڈرڈ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور نور خان کی سب سے بڑی یہی کوالٹی تھی کہ یہ چیزیں وہ پورا کرتے تھے، اور پورا کرنے کے بعد یہ بھی کہتے تھے، میسج ان کا ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اچھا. یہ چیزیں لیتے رہو مگر اس کے بدلے میں مجھے اس کا رزلٹ بھی ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ ہمیشہ یہ ہے کہ جب بھی پلیئر دیکھیں ان کے لیے ایک قسم سے، میں نے کہا نا کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا تھا، پلیئر ان کے لیے پھر جان مارتے تھے. ٹھیک. اور وہ آپ اس دور کا جو بھی ٹائم دیکھ لیں گے، جو بھی رزلٹ دیکھ لیں آپ، ہر گیم میں جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ہی واز ڈوئنگ گڈ. اچھا خان صاحب، جیسا کہ ذکر کریں اسکواش بہت اب اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں، کھیل ذرا مشکل ہو گیا. کھیل مشکل ہوا ہے؟ دیکھیں، اسٹینڈرڈ وائز سے میں یہ کہوں گا کہ کوئی خاص مشکل نہیں آیا، کیونکہ آپ کی ٹیکنیک، آپ کی اسکورنگ سسٹم، ہر چیز چینج ہو گئی ہے. ہاں یہ ہے کہ ہر ماڈرن طریقے سے آ گیا ہے. اب پہلے زمانے میں یہ تھا کہ زیادہ تر جم کا
تناؤ نہیں ہوتا تھا کہ جم استعمال کیا جائے نہیں کیا جائے, رننگ کی جائے نہیں کی جائے. اب یہ ساری میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ چیزیں آ گئی ہیں. مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو دور 70s اور 80s کا گزرا ہے اسکواش کے اندر, کیونکہ اسکورنگ سسٹم فزیکلی مینٹلی واز فار مور ٹفر دین ابھی جو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے 11 پوائنٹ اسکورنگ سسٹم ہے, اور 11 پوائنٹ اسکورنگ سسٹم میں ہر ریلی کاؤنٹ ہوتی ہے, آپ کے پاس وہ ٹھہرنے کا موقع نہیں ملتا. ٹھیک. تو اس میں یہ ہے کہ آج کل ایوریج جو ہے 5 گیموں کا 45 منٹ میں بھی ختم ہو جاتی ہے, جو آپ 9 پوائنٹ کے زمانے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتے اس طرح. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ فزیکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا ہے, نیچے آیا اس کا گراف. اور اس وقت دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ 1 سے 10 تک جو بھی پلیئر کھیل رہا ہے ورلڈ میں, کوئی بھی ٹورنامنٹ جیت سکتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نمبر 1 ہی جیتے گا یا نمبر 2 جیتے گا یا وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت سب کا ایک ہی لیول ہے, ایک ہی اسٹینڈرڈ چل رہا ہے, جو جس دن اچھا کھیل رہا ہے وہ جیت رہا ہے. ٹھیک. اچھا خان صاحب, جو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستانی کھلاڑیوں کی, آپ جب بھی آپ کی رائے لی جاتی ہے فیڈریشن کے اقدامات کے حوالے سے, تو آپ کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ فیڈریشن کو ایک طرف رکھیں, کھلاڑی خود ثابت کرے کہ وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے. تو فیڈریشن کا کردار اور پھر کھلاڑی کے اوپر آپ کا زیادہ زور یہ کیوں ہے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بعض پلیئر کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر بلیم کسی اور پر ڈالیں. ٹھیک. دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ اب ہمارے ٹائم میں ہم نے فیڈریشن کو دیکھا ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا فیڈریشن ہوتی کیا ہے اور کون ہے. ٹھیک ہے. تو جو کرنے پہ آتا ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے. ٹھیک. سب سے بڑی بات یہ کہتا ہوں, میں ابھی بھی پلیئروں کو یہ کہتا ہوں کہ یار اگر آپ کو کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہی ہے, آپ کے پاس جو سپورٹ اپنی ہے وہ تو کر کے دکھاؤ. ٹھیک. اور یہ چیز ہو سکتی ہے. جب آپ اس طرح کی چیز لیول پہ اوپر جاتے ہو تو تب سارے پیچھے خود ہی آتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ اس کو پہلے سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دو جب آپ نے کچھ نہیں کیا ہو, تو میرے خیال سے وہ کبھی کہیں بھی آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی. ملک صاحب, جو کھلاڑیوں کا رسپانس ہے, شوق کتنا ابھی ہے لوگوں میں یا نہیں ہے؟ جس طرح کہ آپ کیمپس لگاتے ہیں یا جو مختلف جو آپ نے اکیڈمیز کھولی ہوئی ہیں, اس میں لوگوں کا رجحان کم ہوا ہے یا پھر بڑھ رہا ہے؟ نہیں, شوق بالکل ہے, بہت زیادہ شوق ہے. لیکن آج کل جس طرح خان صاحب نے کہا کہ آخر فیوچر بھی دیکھنا ہے. کچھ ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اسکواش میں ڈال دیا, اگر 6-8 گھنٹے اگر ٹریننگ کرنی ہے تو پھر پڑھائی تو نہیں ہوگی. ٹھیک. تو کیا اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ بہت غریب جو اسکول میں پڑھ بھی نہیں سکتے وہ یہاں آتے ہیں, کھیلتے ہیں. ان کو ہم نے اسکواش ریکٹس بھی پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, بالز بھی دیتے ہیں, بلکہ دودھ ایک کارٹن جو چھوٹا ہوتا ہے وہ دودھ کا بھی ہم نے دینا یہاں شروع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ بالکل بہت ہی غریب لوگ جن کو مطلب ہے کہ اچھی ایک میل بھی نہیں ملتا, ایک کھانا بھی نہیں ملتا, اب ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ جن کو پراپر ایک جو... ملک صاحب, میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, آپ نے یہ بلڈنگ اچھی بنا دی, کورس اچھے بن گئے, کھلاڑیوں کو دعوت دے دی, آئیں کھیلیں, اکیڈمیز بن گئی, لیکن خوراک کے بغیر کوئی کھلاڑی بن سکتا ہے؟ بالکل نہیں جی. جب تک یہی میں تو کہوں گا کہ ملٹی نیشنلز صرف یہ نہیں کہ ان کو پوری جو ہے ٹریننگ کے علاوہ سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ان کی خوراک ہے, ڈائٹ ہے. اور جو غریب بچے یہاں جن میں پوٹینشیل ہے ان کو تو انڈر آل سرکمسٹانسز اگر اس میں ایک چانس ہے, اس میں ایک فیوچر ہے, اس میں ایک آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے, تو اس کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فیسلٹیز کی وجہ سے یا ڈائٹ کی وجہ سے وہ آگے نہ چل سکے. اچھا خان صاحب, یہ جو ٹیلنٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ بہت ہے, ٹیلنٹ اگر بہت زیادہ ہے تو پھر نتائج وہ کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں ٹیلنٹ وہ بہت زیادہ ضروری ہے, مگر نتائج میں نے کہا نا جس طرح محنت بھی تو کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ. دیکھیں ٹیلنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بعض پلیئر ایسے بھی ہیں کہ ماشاء اللہ ان کے ہاتھ اسکل وائز بہت اچھے ہیں. ٹھیک. مگر جب تک اسکواش میں یہ ہے کہ جب آپ فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں, 75 to 80% فٹنس آپ کی ڈیمانڈ کرتی ہے اسکواش کے اندر. ٹھیک. اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگ, رننگ اور آپ کو فزیکلی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک. تو اس کے اوپر آپ کا جو آپ کا اسکل ہے وہ اچھا کام کرتا ہے. اسکل پہ ابھی جتنے بھی لڑکے کھیلتے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ پہ کھیل رہے ہیں, تھوڑی بہت محنت کی ہوتی ہے, تو اس کا ایوریج جو ہے 10 سے 15 منٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور 10 سے 15 منٹ کا کوئی بھی میچ نہیں ہوتا. آپ کو تو کم از کم اتنا فٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کا اندازاً میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 1 گھنٹے کا میچ ہوتا ہے تو آپ کو 2 گھنٹے کا کم از کم پیٹرول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ اچھا کھیلیں. اچھا, آپ کی روزانہ کی ٹریننگ کیا ہوتی تھی؟ کتنے گھنٹے آپ روزانہ؟ دیکھیں میں روزانہ میری جو اپنی ہائی پیک میں جب میں کھیل رہا تھا یا جب میں آ رہا تھا تو 8 گھنٹے میں روزانہ ٹریننگ کرتا تھا. اس میں میری صبح 5 بجے 10 میل کی رننگ ہوتی تھی,
پھر اس میں اسپرنٹنگ بھی ہوتی تھی, ایکسرسائز بھی ہوتے تھے. وہ مختلف جگہوں پہ ہوتا تھا, ڈپینڈ کرتا تھا میں کہاں ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں کہیں بیچز پہ بھی کیے, میں نے ماؤنٹنس پہ بھی کیے ہیں, میں نے گلگت میں بھی کیے ہیں. اچھا. 1.5-2 مہینے. اور پھر اس کے علاوہ 4-5 گھنٹے اسکواش, جس میں مختلف پلیئروں کے ساتھ ون آفٹر دی ادر. پھر کوٹ ٹریننگ, پھر جم, پھر سوئمنگ. تو یہ روزانہ میری 5 دن کی اس طرح کی روٹین ہوتی تھی. صبح 5 بجے سے میں شروع ہوتا تھا تو شام ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر میں 6ٹھے دن پہ صرف ہارڈ گیم کھیلتا تھا, ہارڈ میچز. ٹھیک. اور 7ویں دن پہ ریسٹ کرتا تھا. مگر اس چیز کا میں نے یہ کہا کہ ٹریننگ کرنا صرف ضروری نہیں ہوتا تھا, ٹریننگ کو سنبھالنا بھی ضروری ہوتا تھا. میرا اس میں ڈائٹ بھی ضروری تھی, اس میں پراپر ریسٹ بھی ضروری تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو لے کے چلتا تھا. ایک پلان میں نے بنایا تھا اور یہ پورا کیریئر میرا اس طرح چلا ہے. جتنے سال میں کھیلا ہوں یا 15 سال کھیلا ہوں تو میرا ہمیشہ یہ ڈسپلن کے ساتھ چلتا رہا ہے. اچھا خان صاحب, ڈسپلن کی آپ نے بات کی ہے اور ٹریننگ کی آپ نے بات کی ہے اور پھر آپ نے خواہشات کو ایک سائڈ پہ رکھنے کی, ایک طرف رکھنے کی بات کی ہے. خود سے آپ میں کتنا احساس تھا کہ آپ نے ایک عالمی چیمپئن بننا ہے اور پھر عالمی چیمپئن بننے کے بعد وہ احساس بڑھا, کس طرح سے بڑھا اور آپ نے کس طرح سے اس کے اوپر قائم رہے اور ایک عرصے تک حکمرانی آپ نے کی؟ دیکھیں, میرا تو اوبیسلی لائف میں کچھ چینجز آئی تھی. آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ میرے بڑے بھائی کی کورٹ میں کھیلتے ہوئے ڈیتھ ہوئی تھی. تو اسی کی خواہش تھی کہ مجھے ورلڈ چیمپئن دیکھنا چاہتے تھے. ٹھیک. اور وہ خواہش کو میں لے کے چلا تھا. 15 سال کی میری عمر تھی, مگر اس وقت میں آلریڈی ورلڈ جونیئر بھی کھیل چکا تھا, ورلڈ امیچر چیمپئن بھی بن چکا تھا. تو وہ میں نے ایک, حالانکہ میں انگلینڈ گیا تھا پڑھنے کے گھر سے, اور جب یہ چیز ساری چینج ہوئی تو پھر میں نے یہ طے کیا کہ میں اس کا یہ جو ٹارگٹ تھا یا جو خواہش تھی اس کو میں پورا کروں گا. ٹھیک. تو یہ ودن 2 ایئرس میں نے پھر حاصل کیا. 17 سال کی عمر میں انڈیا فنڈ کو جیتا, جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس کے کبھی مد مقابل آؤں گا یا اس کو جیتوں گا, کیونکہ وہ میرا خود آئیڈیل پلیئر ہوتا تھا. اچھا. پھر اس کے بعد جب اوبیسلی جب میں اس لیول پہ پہنچ گیا تو وہ ایک بیکم لائک اے پروفیشن. ٹھیک ہے. تو آپ کی وہ لائف اس طرح چل جاتی ہے کہ جی اب میں نے جب کھیلنا ہے اور اس طرح کھیلنا ہے تو اس کو مینٹین رکھیں اور اچھا سے اچھا رہے. تو وہی میری بس ایک کیریئر بن گیا اور پھر میں نے کبھی پیچھے پلٹ کے دیکھا نہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنا بھی میں نے ٹائم گزارا پھر میری یہ خواہش تھی کہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہوں. ٹھیک. اور جب میں ریٹائر ہوں تو ٹاپ پہ ریٹائر ہوں. ٹھیک. اچھا ملک صاحب, جو پنجاب کی سطح پر آپ نے جو 3 سالوں میں کام کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید چیزیں شامل کی جائیں تو نتائج اس سے کہیں بہتر ہو سکتے ہیں؟ میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ جی ایک یہ تو فیملیز کا تھا پہلے اسکواش. ٹھیک ہے. اب میں ان فیملیز ہم نے آنا تھا میں ان فیملیز کو ریکویسٹ کروں گا اچھا کہ جو ٹریڈیشنل فیملیز نہیں ہیں اور جن کے بچوں میں پوٹینشیل ہے اسکواش کا, ان کو جس طرح ان کے بزرگ, ان کے والد جس طرح ان کو گروم کرتے تھے, اسی انٹرسٹ سے اگر پہلے گھر سے انکریجمنٹ ملے اور پھر ایک دفعہ جب گھر سے انکریجمنٹ ملے تو پھر باقی جہاں تک فیڈریشن ہو گئی, ایسوسیشنز ہو گئیں اور باقی سب کو مل کے, یہ تو ایک کام سب کو مل کے کرنا ہے جی, اور سکسیس ہم نے انشاءاللہ اسکواش کو کرنا ہے. اچھا خان صاحب, فیملی گیم کیوں بن کر رہ گئی تھی اسکواش پاکستان میں؟ دیکھیں, ود ان فیملی تو میں یہ نہیں کہہ سکتا, ہر ایک آپشن اس میں یہ تو ہے نہیں کہ کوئی آپشن نہیں ہے یا کوئی کھیل نہیں سکتا. کورٹس کی جہاں بھی ضرورت ہے, جہاں بھی ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سر یہ ایڈوانٹیج تھی کہ اب جیسے میں ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوا, تو جیسے اب کوئی ڈاکٹر کی فیملی ہے یا انجینئر کی فیملی ہے, آٹومیٹکلی وہ بچہ بھی اسی کو اڈاپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گھر میں بھی وہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور جو کچھ آپ نے پوچھنا تھا آپ کے پاس وہ ایسا آدمی خود ہی بیٹھا ہوتا ہے گھر پہ جس سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک. مگر سب سے بڑی بات ہے, میں یہی کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ود ان فیملی, مگر ود ان فیملی میں یہ بھی دیکھیں کہ اس کی محنت کتنی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہر ایک کو اس دور سے گزرنا پڑتا ہے. اب کسی کو گھر بیٹھے بیٹھائے اعزاز نہیں مل جاتا. اگر میری فیملی میں بھی ایسے ہیں, سب نے اسکواش کھیلی ہے, کزن بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, مگر سب ورلڈ چیمپئن نہیں بنے کیونکہ انہوں نے اتنی محنت نہیں کی. ٹھیک ہے. مگر یہ چیزیں میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو بھی ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہے, چاہے وہ سندھ میں ہے, جتنے بھی لڑکے ہیں, یہ سب اس طریقہ کار سے اگر گزریں تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اچھا, یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ آپ لوگوں نے پھر ڈیلیور نہیں کیا, کوئی آگے آپ نے اکیڈمیز نہیں بنائی, کسی ایسی جگہ پہ نہیں گئے کہ آپ آنے والی نسل کو جو ہے وہ تجربہ منتقل کر سکیں. دیکھیں, یہ سورسز بہت ضروری ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس میں فائنینشلی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک. آپ یہ اسکواش کورٹ ایسا تو ہے نہیں کہ گلی کوچوں میں آپ کھیل سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو فنڈس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور میں یہ ابھی بھی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اسکول کالجز میں سب سے بڑا اس کا امپلیمنٹ کرانا چاہیے, کیونکہ کورٹ جب تک وہاں نہیں ہوں گے یا فیسلٹیز نہیں ہوں گے تو آپ اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کرکٹ کو لے لیں, ہاکی کو لے لیں, آپ گلی کوچوں میں کھیل سکتے ہو, آپ اس کو
प्लेयर बना भी सकते हो। ठीक है। इसका जब तक स्क्वाश कोर्ट नहीं होगा आप उसको प्लेयर कोई भी नहीं बना सकता। तो ये चीज़ जो है फंड्स की ज़रूरी है और एकेडमीज जो हैं इस तरह की छोटे बड़े शहरों में कम से कम होनी चाहिए। ठीक। छोटे शहरों में चलो आप नहीं पहुंच सकते, फिर स्कूल कॉलेज में एक कोर्ट तो ज़रूर लाजमी करें। ठीक। तो जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ आप क्रिएट करते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें खुद ब खुद शुरू भी हो जाती हैं। बस हम बात कर रहे थे जहांगीर खान से और मलिक अमजद अली नून साहब जो कि पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के सदर हैं। यहाँ पर एक टूर्नामेंट का फाइनल आमिर अतलस ने जीता है, जहांगीर खान ने मैच देखा है। उनसे उनकी राय जानेंगे कि इस मैच के हवाले से और जो टैलेंट की बात की जाती है दोनों खिलाड़ियों में मुकाबला कैसा रहा और पाकिस्तान का स्क्वाश में मुस्तकबिल क्या है। जहांगीर खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, फाइनल आपने देखा है, मुकाबला कैसा रहा और जो हम टैलेंट की बात करते हैं और इसको देखते हुए पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उस हवाले से क्या कहते हैं? दोनों के दरमियान अच्छा मैच हुआ और काफ़ी क्लोज था। आखिरी वक्तों तक ये नहीं पता चला था कि कौन जीतेगा, पर मैं ये कहूँगा कि आमिर अतलस बिकॉज इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अपने जो मुखालिफ प्लेयर थे, मगर ये है कि फरहान जमान भी अच्छा खेला है और अच्छी फाइट की है और 5 गेम में डिसाइड हुआ है। तो दोनों में माशाल्लाह, वैसे मैंने ये कहा है कि टैलेंट तो है, जिस तरह गेम की एक ट्रेनिंग होती है या गेम की जिस तरह एक बेसिक टेक्निक होती है उसको बेहतर करनी चाहिए। मतलब फ़िज़िकल फ़िटनेस बड़ा अहम किरदार अदा करती है, जिसका आप बहुत ज़्यादा मेहनत की बात करते हैं। फ़िज़िकल फ़िटनेस का जो मयार है वो कहाँ पे देखा आपने? देखें, अब इसमें तो खैर इतनी ख़ास रैलीज़ नहीं हुई हैं जो जिस तरह की आप कह सकते हैं मेंटल फिज़िकली स्ट्रेन पड़ता हो एक, मगर ये है कि शॉर्ट रैलीज़ काफ़ी क्विक वाली रैलीज़ थी और दोनों प्लेयर उसी के हिसाब से खेल रहे थे। मगर ये है कि जिस तरह लंबी रैलीज़ का होता है या जो फिज़िकल आप साइड कह सकते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। मगर इसमें ये है कि 5 गेमें अगर आप लगाते हैं तो 45 मिनट में अगर ख़त्म होती हैं तो इसका डिफरेंट मयार है। मगर बाद मैचेस होते हैं जो 1.5 घंटे चलते हैं या 1.25 घंटे होते हैं, उसका मयार दूसरा होता है। अच्छा खान साहब, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप कहते हैं कि अच्छा हो सकता है। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन को या हुकूमत को आपके ख्याल में फ़ौरी तौर पर क्या इक़दाम करने चाहिए कि हम आने वाले चंद सालों में दोबारा उसी मयार पर आ जाएँ जो पहले हमारा था? देखें, सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेशनल एटीट्यूड लाना चाहिए और प्रोफेशनल लोग इसमें शामिल करने चाहिए जिनकी मेरिट के ऊपर सारा काम हो, और ये सिर्फ वही लोग चला सकते हैं या जो वो लोग लेके चल सकते हैं कि जिसमें इनका सारी ज़िंदगी इसमें गुजरी हो और जो उसके वो बेहतर समझते हों, क्योंकि उनकी डिसीजन जो होती हैं वो एक मेरिट के अगर ऊपर होगी तो मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट भी उसका डिफरेंट होगा। मैं ये नहीं चाहता कि ये कोई किसी के ख़िलाफ़ में बात कर रहा हूँ, मगर ये कि हर एक की अपनी अपनी फील्ड के एक मयार होता है और अपनी फील्ड का माहिर होता है। तो ऑब्वियसली उनसे बेहतर अपने एयरफोर्स में वो बेहतर हैं, उनसे कोई बेहतर नहीं हो सकता। स्पोर्ट्स में ऐसी ही हैं जिस तरह जो लोग खेले होते हैं उनका अपना एक मयार होता है। खान साहब, अगर आपको कोई ज़िम्मेदारी दी जाती है? देखें, ज़िम्मेदारी तरीके से होती है, उसमें ये होता है कि आपकी इम्प्लीमेंट्स और आपकी जो अथॉरिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सिर्फ कहने और सुनने की हद तक होता है तो फिर ऑब्वियसली उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सियासत में आ रहे हैं? नहीं, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे मालूम है कि लोग इस पर लोगो लगा रहे हैं, मगर मेरा अभी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। वैसे आपने गुफ्तगू सुनी आज पाकिस्तान के, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के एक बेहतरीन खिलाड़ी, दुनिया का बड़ा एक शानदार टैलेंट जिसने बैन अवी सतह पर रहकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ऐसी कामयाबियां हासिल की जो आज भी स्क्वाश खेलने वालों के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखती हैं। मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाया। लेकिन हमें करना ये है कि जैसा कि खान साहब ने कहा है कि जिसका काम उसी को साझे, अगर इनको कोई ज़िम्मेदारी दी जाएगी तो फिर इनके इज़्ज़त और मर्तबे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने अगर स्क्वाश में दोबारा माजी वाली पोजीशन पर जाना है तो फिर ऐसे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।